کہ لوگ کہتے ہیں، توجہ کرے بات ختم کر، لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں نہیں، صحابہ قبر میں نہیں، ولی قبر، یہ سب مر کے مٹی میں ختم ہو گیا، خاک ہے، کچھ نہیں۔ پھر لوگ اس پہ بھی کیا کہتے ہیں، نماز پڑھو۔ میں نے بھی کہا نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اگر فجر نہیں پڑھو گے تو ظہر تک سانپ ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھو گے تو عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھو گے تو مغرب تک ڈسے گا، مغرب نہیں پڑھو گے تو عشاء تک ڈسے گا، عشاء نہیں پڑھو گے تو کب تک ڈسے گا؟ فجر تک۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ یہی بولتے ہیں، اس پہ ہم بھی متفق ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتے ہیں جو عذاب ہوگا قبر میں قیامت تک، شرابی پر، زانی پر، بے نمازی پہ، کس پہ عذاب ہوگا؟ مٹی پہ ہوگا، پتھر پہ ہوگا کہ انسان پہ ہوگا؟ بولو بھائی کس پہ ہوگا عذاب؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کس پہ ہوگا عذاب؟ اچھا مردے پہ ہوگا یا زندہ کر کے ہوگا؟ بولو بھائی۔ تو شرابی، زانی، بے نمازی قیامت تک قبر میں موجود ہے، تبھی تو عذاب ہوگا۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ شرابی، زانی، بے نمازی قبر میں ہے، زندہ ہے، موجود ہے، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے ان پر۔ حیرت کی بات ہے لوگ بے نمازی کو قبر میں موجود اور زندہ مانتے ہیں اور غوث اعظم کو قبر میں زندہ اور موجود نہیں مانتے۔ کتنی حیرت کی بات، کتنے حیرت کی بات ہے۔ یہ جو باتیں لوگ پیش کرتے ہیں انہی باتوں سے ہم باتیں ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمانوں اہل سنت کا مسئلہ کی حق ہے، سچا ہے، اسی پہ قائم رہو۔ اور بتانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی مرضی سے رہو گے، اپنی طبیعت سے کسی کے بھی پیچھے جاؤ گے، دولت دیکھ کر، یہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر، وہ دیکھ کر، تو یاد رکھنا آپ کی قبر میں میں نہیں آؤں گا، میری قبر میں آپ نہیں آئیں گے، مگر تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رہو۔ اہل سنت کا عقیدہ ہی سچا عقیدہ ہے، اہل سنت کا مسلک ہی سچا مسلک ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج کی اس محفل میں ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ خود بھی آنے والے تھے، لیکن رات میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔